جب مجھے لاہور سے ملتان جیل لے جایا گیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں چھت کا پنکھا نہیں تھا اور نلکے کی جگہ ہینڈ پمپ تھا۔ یہ اے کلاس قیدی کا کوارٹر تھا۔ سی کلاس کا ایک مشقتی قیدی ملازم دیا گیا تھا جو بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 40 سال کا خوب تنومند آدمی تھا۔ پہلے تو اس نے مجھ کو غور سے دیکھا اور پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی جلدی سامان سنبھالا، ہینڈ پمپ چلا کر غسل خانے میں پانی رکھا اور کہنے لگا، میاں جی نہا لیجئے۔ میں غسل خانے سے نکلا تو دیکھا کہ پورے کمرے میں ریت بچھی ہوئی ہے اور اس پر پانی چھڑک کر چارپائی بچھا کر اس پر بستر کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، پہلے تو اس کمرے میں ریت نہیں تھی، یہ کیوں بچھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، گرمی بہت ہے، میں اس ریت پر پانی ڈالتا رہوں گا تاکہ کمرہ ٹھنڈا رہے اور آپ دوپہر کو آرام کر سکیں۔ جتنی دیر میں میں نے ظہر کی نماز پڑھی اتنی دیر میں اس نے کھانا تیار کر لیا اور بڑے سلیقے سے لا کر میرے سامنے رکھا۔ ساتھ میں بڑی معذرت کرتا رہا کہ مجھے آپ کے ذوق کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، بس جلدی میں جو ہو سکا کر لیا ہے۔ پھر اس مشقتی نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ میں کس وقت کون سی دوا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ناشتے کی، دوپہر کے وقت کھانے کی اور رات کو کھانے کی صحیح دوائیاں سامنے رکھ دیتا تھا۔ کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ تم نے صبح کے وقت کی دوا نہیں رکھی ہے۔ ابا جان نے بتایا کہ اس نے جیل میں میری ایسی خدمت کی اور اس محبت سے خدمت کی کہ میں حیران رہ جاتا تھا۔ ایک دن اس مشقتی نے مجھ کو یہ بتایا کہ جب اس کوارٹر میں میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک نہایت خطرناک قیدی آ رہا ہے جس نے حکومت کو سخت پریشان کر رکھا ہے، بس اس کو راہ راست پر لانا ہے۔ اس کو اتنا تنگ کرو کہ خاموشی سے معافی نامے پر دستخط کر دے اور حکومت جو شرائط منوانا چاہے مان لے، بس تمہارا کام اسے ہر طرح سے تنگ کرنا ہے۔ کھانا اتنا بدمزہ پکانا کہ زبان پر نہ رکھا جائے۔ بس جی، میں کوارٹر میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح آج کیسے شخص سے پالا پڑتا ہے۔ آخر میں بھی تو جرائم پیشہ آدمی ہوں، کسی سے کم تو نہیں ہوں۔ پھر جب آپ اندر آئے تو میں آپ کو دیکھ کر بس سوچتا ہی رہا کہ بھلا آپ جیسے شخص سے بھی کسی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میاں جی، آپ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں آپ کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ پھر ایک روز سپرنٹنڈنٹ جیل آئے اور پوچھا، کوئی شکایت ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے، میں بالکل آرام سے ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل دوسرے تیسرے دن آتے رہے اور یہی سوال پوچھتے رہے۔ آخر ایک روز پوچھ ہی لیا کہ آپ یا تو تکلفاً یہ کہہ رہے ہیں یا پھر صحیح بات نہیں بتا رہے۔ میں نے کہا، بھائی اگر کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو بلا جھجک آپ کو بتا دوں گا، فی الحال کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس پر سپرنٹنڈنٹ جیل نے کہا، فلاں فلاں لیڈر اور سیاستدان حضرات اسی جیل کے اسی کوارٹر میں صرف 3 دن میں معافی نامے پر دستخط کر کے چلے گئے تھے۔ یہ معافی نامے حکومت کی فائلوں میں محفوظ رہتے ہیں اور جب یہ حضرات ذرا زیادہ ہی بڑھ بڑھ کر بولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور بیانات داغتے ہیں تو ان کو صرف ایک اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا معافی نامہ کل کے اخبارات میں چھپوا دیا جائے گا۔ بس اتنا سنتے ہی ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے اور ایک صاحب تو 2 ہی دن میں رو رو کر معافیاں مانگ کر یہاں سے چلے گئے۔ آپ کس قسم کے آدمی ہیں کہ بڑے خوش بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بالکل آرام سے ہوں؟ اس پر میں نے انہیں سمجھایا، بھائی جب زندگی ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے گزاری جاتی ہے تو پھر یہ گرمی سردی یا جیل کی کوٹھڑی جیسی منزلیں بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے یہ راستہ خوب سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی کے مصداق، ذاتی آرام اور تکلیف سے میں بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب پھر کہنے لگے، آخر آپ اپنے 8 بچوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی تو کچھ سوچئے۔ میں نے جواب دیا، بچوں کو تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر آیا ہوں، اب وہ جانے اور بچے جانے، ان کی طرف سے میں بالکل فکر مند نہیں ہوں۔ کار ساز ما بفکر کار ما، فکر ما درکار ما آزار ما۔ ہمارا کارساز دن رات ہمارے کام بنانے میں لگا ہوا ہے، جب ہم اپنی فکر خود کرتے ہیں تو یہ ہماری جان کا آزار ہوتا ہے۔ یہ سن کر سپرنٹنڈنٹ صاحب مایوس ہو کر چلے گئے۔ معافی نامے پر دستخط کرانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پھر ابا جان مولانا مودودی نے بتایا، جب میں تفہیم القرآن لکھنے میں مصروف ہوتا تھا یا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مشقتی قیدی ملازم ٹکٹکی لگائے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بقرعید آ گئی۔ اتفاق سے جو راشن جیل سے دیا جاتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور مزید راشن ابھی پہنچا نہیں تھا کہ عید کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ عید کی صبح کو راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ راشن پہنچا نہیں، اب آپ کو ناشتہ کیسے دوں؟ یہاں تک بات کرتے کرتے اس کے منہ سے جیل انتظامیہ کے لیے 1-2 مغلظات نکل چکی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، رات کو جو چنے کی دال اور روٹی بچی تھی وہی گرم کر کے لے آؤ۔ وہ کہنے لگا، وہ تو میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا، بھلا عید کے دن
दिन भी कोई रात की बासी दाल रोटी खाता है? मैंने उसे समझाया, भाई मेरी फिक्र ना करो, मैं बड़ी खुशी से दाल रोटी खा लूँगा। चूँकि अब्बा जान सुबह 8 बजे नाश्ता करने के आदी थे और अपने मामूलात में वक्त के सख्त पाबंद थे, इसलिए उन्होंने आराम से दाल रोटी का नाश्ता कर लिया। यहाँ पर दादी अम्मा की तरबियत रंगला रही थी, जो उन्हें कभी सोने का निवाला खिलाती थी और कभी चटनी रोटी। जिस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था तो किसी के सिसकियां भरकर रोने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो वही मुशक्कती बैठा रो रहा था। पूछा, क्या बाल बच्चे याद आ रहे हैं? कहने लगा, मैं तो आपको दाल रोटी खाते देख कर रो रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि ईद के दिन रात की बासी दाल रोटी तो हम गरीबों ने भी कभी नहीं खाई। आप तो बड़े आदमी हैं, आपने कहाँ खाई होगी। मैंने शफकत से उसे समझाया, देखो भाई, मैंने ये रास्ता सोच समझ कर इख्तियार किया है और मैं बड़ी खुशी से इस राह पर चल रहा हूँ। अगर कभी बिल्कुल भूखा भी रहना पड़ा तो इंशाल्लाह आराम से रह लूंगा। मेरी वजह से रंजीदा ना हुआ करो। अब्बा जान ने मजीद बताया, मैं तो नाश्ता करके तफहीमुल कुरान लिखने बैठ गया, लेकिन उस बेचारे मुशक्कती ने एहतजाजन नाश्ता ना किया, अगरचे उसके लिए दाल रोटी बची हुई रखी थी। इतने में क्वार्टर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। मुशक्कती ने दरवाजा खोला तो एक संतरी, कई नाश्तेदान, बड़े बड़े पैकेट और गठड़ियाँ उठाए खड़ा था। मौलाना साहब, आपके चाहने वाले तो फजर के वक्त ही ये चीजें ले आए थे और जेल के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन सुपरिंटेंडेंट साहब का दफ्तर ईद के बाद खुला। उसके बाद इन चीजों की तलाशी और जांच पड़ताल हुई, इसलिए देर लग गई। अब कैदी मुलाजिम ने वो पैकेट, नाश्तेदान और गठरियां खोली तो उनमें अनवाओ अकसाम की नेमतें थीं। मैंने अपने जेल के मुशक्कती साथी से कहा, देखो ये सब तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि तुम ही उदासी में भूखे बैठे रो रहे थे। अब खूब जी भर कर खाओ और बाकी चीजें दूसरे कैदियों में बांट आओ। आखिर ये पराठे, शामी कबाब, हलवा पूरी, शीर खुरमा और मिठाइयाँ उनको भी तो अच्छी लगेंगी। मैं ये कह रहा था, मगर मेरा मुशक्कती साथी कफे अफसोस मल रहा था। काश वो दाल रोटी मैंने आपको देने की बजाय कौवों को खिला दी होती। मेरे बहुत कहने पर उसने नाश्ता किया और बाकी सारी चीजें दूसरे कैदियों में बांट आया और साथ ही साथ उनसे कहता, मेरे मियाँ जी के लिए ये सब चीजें आई थी, उन्होंने तुम्हें भिजवाई हैं। फिर अब्बा जान ने कहा, ईद के रोज दोपहर हुई तो उसी तरह दरवाजा खटखटाया गया और फिर उसी तरह नाश्तेदान और हांडियां कपड़े में बंधी हुई आ गईं। ऐसे ऐसे खाने आए कि मुशक्कती साथी तो हैरान रह गया। उसने मुझे खाना खिलाया और बाकी कैदियों में बांट आया। रात को फिर उतना ही खाना आ गया। गर्ज ये कि ईद के 3 दिन हमारे रफ़क़ा ने मुल्तान जेल में इतना ज्यादा और ऐसी ऐसी अनवाओ इक़साम का खाना पहुंचाया कि सारे जेल वाले अश अश कर उठे। उधर अब्बा जान हमें ये तफसीलात बता रहे थे, इधर अम्मा जान हमें मुतवज्जे करते हुए कह रही थी, देखो सूरह मरियम में यही बात कही गई है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यानी जो अहले ईमान नेक अमाल करते हैं, रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो इसी तरह जिंदगी के वाक़यात को आयात और अहादीस के साथ मुंतबिक करके हमें उनका मतलब समझाया करती थी। आज भी अम्मा जान के अल्फाज कानों में गूंजते हैं। तुम अमल तो करके देखो, फिर आयतें और हदीसें खुद उठकर तुमको अपना मतलब समझाएंगी।